السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ یوں تو محرم الحرام کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے 5 اہم فضیلتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی فضیلت، محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً مہینوں کی تعداد وہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے ہے۔ لیکن ان میں سے 4 مہینے وہ بہت ہی عظمت والے اور حرمت والے مہینے ہیں جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان میں 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، عظمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر کفار و مشرکین بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے، اسی طریقے سے قتل و غارت گری سے، چوری سے، زناکاری سے، برے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اشہر حرم میں اسلام کے اندر تو ہے ہی، اسلام سے پہلے بھی گویا کہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ اس اعتبار سے محرم کا مہینہ بہت زیادہ عظمت والا اور حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو تمام مہینے، تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص درجہ اور ایک خاص نسبت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو اللہ کی ذات کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی کہ رمضان کے بعد تمام مہینوں میں اللہ کا مہینہ یعنی کہ محرم کے مہینوں کے روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ عظمت ہے۔ نمبر 3، حرمت والے مہینے جو 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان تمام مہینوں میں بھی سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ محرم کے مہینے کے روزوں کی ہے۔ نمبر 4، محرم کے مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا مستحب ہے، اور یہ کسی ایک دن نہیں، شروع کے 10 دنوں تک نہیں بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ اور اس سے پہلے 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ، یا تو 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو ملایا جائے یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو ملایا جائے، ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور پورے مہینے روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے مہینے کے روزوں کی ہے۔ اس لیے اگر کسی کا روزہ قضا ہو گیا ہے تو اس صورت میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو محرم کے مہینے یہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل ہیں۔ نمبر 5، 5ویں فضیلت محرم الحرام کے مہینے کی یوم عاشورہ کی وجہ سے ہے۔ یوم عاشورہ وہ دن ہے جو بہت زیادہ فضیلت والا، بہت ہی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سے گناہ معاف ہوں گے وہ حدیث پاک کے اندر اگرچہ نہیں ہے، لیکن مفسرین کا قول اور محدثین کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اگر توبہ کر لی جائے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ بڑی برکت والا، بہت زیادہ عظمت والا دن ہے، کیونکہ اسی دن
اللہ तबारक व तआला ने बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के ज़ुल्म से नजात अता की थी, और फिर उसी दिन फ़िरऔन को और उसके लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया से नेस्त व नाबूद कर दिया था, दरिया के अंदर उसको गर्क कर दिया था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोज़ा रखा था, और उनके बाद यहूदों ने भी इस रोज़े को जारी रखा, और यहूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। चूँकि यहूदी यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दिन आगे या एक दिन पीछे के रोज़े उससे मिला लिया करो। उससे क्या है, उसकी फ़जीलत भी हासिल हो जाएगी और यहूद की मुखालफत भी हो जाएगी। ये चंद अहम फ़ज़ाइल थे मुहर्रमुल हराम के महीने के, जो आपके सामने बयान किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप हज़रात इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और इस तारीख़ को याद रखने की कोशिश करेंगे, और जो अमाल इस दिन के बताए जाते हैं उन तमाम अमाल को करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।